آج ہم اس ویڈیو سے ایک انگلش سیکھنے کا جو کورس ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک لے کے جاؤں گا۔ اس میں ویورز اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم نے شروع میں گرامر کی طرف ہم نے بالکل دھیان نہیں دینا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گا کہ اگر ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی زبان تو نہیں جان رہا ہوتا، لیکن اس کی مدر لینگویج ہے اس کو ہی وہ آٹومیٹکلی سیکھتا ہے۔ پہلے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بناتا ہے، پھر ایسا اس کے الفاظ کی کریکشن ہوتی ہے، مطلب کہ اسکول جانے تک وہ پوری طرح بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسکول جانے سے پہلے دیکھیں نا، گرامر تو وہ اسکول میں جا کے سیکھتا ہے نا، پہلے تو وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی اپنی بول چال میں ہی اپنے الفاظ کو آٹومیٹکلی کریکٹ کر لیتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ فارمولہ ہم نے لگانا ہے کہ ہم نے بغیر گرامر میں مداخلت کیے اگر ہم گرامر کے اندر جائیں گے تو پھر ہمارا یہ جو ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ہم بعد میں گرامر ضرور ہم پڑھیں گے، گرامر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو لینگویج کمپلیٹ نہیں ہوگی، لیکن فوری طور پہ ہم گرامر کے اوپر دھیان نہیں دیں گے۔ فوری طور پہ ہم صرف لفظوں کو سننے کی طرف دھیان دیں گے کہ ہمیں لفظ سننے اور بولنے میں پریکٹس ہو جائے۔ لکھنے کی اور پڑھنے کی بعد کی بات ہے۔ فی الحال شروع میں آپ دیکھیں کہ بچہ پہلے سننے اور بولنے میں ہی پریکٹس کرتا ہے، اور سننے اور بولنے میں ہی وہ ماہر ہوتا ہے۔ اسکول جا کر پھر وہ لکھنے اور پڑھنے کی طرف جاتا ہے۔ یہی فارمولہ ہم یہاں اڈاپٹ کریں گے۔ ہم ہر لیسن کے اندر 8-10 سینٹینسز جو ہیں وہ آسان سے ان کو ہم بار بار رپیٹ کریں گے۔ ان کے متعلقہ جو کچھ الفاظ جو ان سینٹینسز میں یوز ہوئے ہیں ہم ان کو بولیں گے اور پڑھنا سیکھیں گے، سننا سیکھیں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی میرے سبسکرائبرز ہوں گے ریگولر میرے اس کورس کو وہ دیکھیں گے تو میں 100% ایشور کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اگر میرے فرض کریں کہ میں نے یہ یہاں لکھا ہے کہ صرف ایک ماہ سے مراد یہ ہے کہ 30 جو ہیں لیسنز آپ نے 30 لیسنز جو ہیں وہ آپ نے ان کے اوپر پراپر ورک کر لیا ہو، تو پھر آپ کے پاس اتنے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوگا کہ آپ بیسک گفتگو کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور دھیان رکھیے کہ آپ انگلش تبھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ پریکٹس کرنے والا موجود ہو۔ اگر آپ اکیلے ہی اس کو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بولنے میں کوئی بندہ معاون نہیں ہے جو آپ انگلش میں بول رہے ہیں وہ بھی آپ کو انگلش میں جواب دے، تو پھر آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے۔ بولنے سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ دوسرا مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے لیسن کی طرف۔ ہم اس میں پہلے ایک چھوٹی سی آسان سی الفاظ کی ووکیبلری ہے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے سیکھنا شروع کرنے ہیں۔ آج کے الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس میں الفاظ ہیں ہمارے پاس ٹوٹل یہ 6 لفظ ہیں، جن میں آلسو، کولڈ، فریزنگ، پلے، گو، آؤٹ سائڈ، یہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ ایک بات میں یہاں ویورز آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ایسے مطلب کہ لوگوں کے لیے جو ہیں اسباق تیار نہیں کیے گئے کہ جو بنیادی ABC بھی نہیں جانتے۔ کم از کم جو لوگ ینگ ہیں انہیں کم از کم ABC لکھنی تو آتی ہو نا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جواب میں آلسو کا مطلب ہوتا ہے بھی، جیسے ہم کہتے ہیں میں بھی ادھر جاؤں گا یا میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ والا جو بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آلسو۔ آلسو کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ جو 6 الفاظ ہیں آپ نے ایک تو ان کو بار بار رپیٹ کرنا ہے، اتنی دفعہ رپیٹ کرنا ہے کہ یہ جیسے ہم بچپن میں چھوٹی کلاسز میں کسی سبق کو رٹا نہیں لگواتے ہوتے، آپ نے ان کو فی الحال رٹے کے طور پہ اس کو یاد کرنا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کا ایک حصہ بن جائے، آپ کے مطلب کہ ذہن میں یہ اتنی دفعہ یہ رپیٹ ہو جائے کہ پھر آپ کو اس کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ آلسو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ فرض کریں کہہ رہے ہیں آلسو 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 آلسو، آپ اس کو اتنی زیادہ دفعہ اس کو رپیٹ کریں
کہ آپ کو اس کو مطلب کہ دہرانے میں کوئی دقت فیل نہ ہو، آپ کو اجنبی پن کا احساس نہ ہو لفظ کو بولتے ہوئے۔ آلسو بھی، آلسو بھی مطلب کہ اس کا معنی آپ نے صرف یہی ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کولڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے سردی، سردی کا ہونا، ٹھنڈ کا ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار مجھے کولڈ ڈرنک دو، مجھے مطلب کہ ٹھنڈا جو پینے والی چیز ہے وہ دیں۔ کولڈ کولڈ کولڈ، آلسو کولڈ آلسو کولڈ، آپ نے اس طرح اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ فریزنگ، یہ کیونکہ آگے ایک سنٹینس میں استعمال ہوگا اس لیے میں نے لفظ فریزنگ ہی یہاں لکھا ہے، ویسے تو ہم فریز بھی لکھ سکتے تھے۔ فریزنگ، جیسے ہمارے گھروں میں فریج ہے وہ اسی سے لفظ بنا ہے، فریج فریزنگ کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پلے، عام لوگ اس سے واقف ہیں کہ بھی ہم یہ گیم پلے ہو رہی ہے، کھیلی جا رہی ہے، یہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے، ان کے چلنے کو یا کھیلنے کو پلے کہتے ہیں۔ فریزنگ، 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 پلے، 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 آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے۔ آگے لفظ ہے گو، 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 اس کے بعد آؤٹ سائڈ، آؤٹ سائڈ، آؤٹ سائڈ، آؤٹ سائڈ۔ ان الفاظ کو آپ نے جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اور ان کے معنوں کو دماغ میں رکھیں گے اتنا ہی آپ کو یہ زیادہ اچھے طریقے سے بعد میں کام آئیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور پتہ کی بات بتا دوں کہ ویورز دیکھیں، جیسے ہی ہم کوئی لفظ ادا کرتے ہیں نا، فرض کریں ہم لفظ ادا کرتے ہیں جما دینے والی ٹھنڈ، جیسے ہی ہم کسی چیز کو سردی کا ہم ذکر کرتے ہیں نا تو فوراً ہمارے دماغ میں مطلب کہ سردیوں کا ماحول آ جاتا ہے، ٹھنڈ کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ برف ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، میں نے زیادہ کپڑے پہنے ہوں گے، میں نے جرابیں پہنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گرمیوں کے اندر ہیں، گرمیوں میں اگر آپ سردی کا لفظ سینٹینس جو ہے وہ کولڈ کا کوئی فکرے یوز کریں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ مطلب کہ جو فلم آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے نا، اصل چیز وہ ہوتی ہے فریزنگ کے ساتھ آپ کے دماغ میں جما دینے والی ٹھنڈ کا الفاظ یہ دماغ میں نہیں آنے چاہیے تمہارے، یہ الفاظ آپ کے ذہن میں نہیں آنے چاہیے، بلکہ جو ان کا مطلب ہے فریزنگ کہنے سے وہ مطلب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ اسی طرح جو پلے ہے، پلے کا مطلب ہے کھیل۔ جیسے ہم کھیلنے کا، ہم فرض کریں کہ اردو میں جب ہم یا پنجابی میں جب ہم کھیلنے کی لفظ استعمال کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ آؤ یار کھیلنے چلیں، تو جو کھیلنے کے لفظ کے اوپر ہمارا دھیان نہیں ہوتا، بلکہ ہم ذہنی طور پہ پلے گراؤنڈ میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم فٹ بال کو ککس لگا رہے ہیں یا ہاکی کو پلے کر رہے ہیں یا ہم بیٹ کے ساتھ سٹروکس لگا رہے ہیں، جو باؤلر ہے اس کے ذہن میں بالنگ کا خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب کہ ایک دماغ میں ایک جو فلم چل رہی ہوتی ہے نا، جو لفظ کا جو اصل چیز ہوتی ہے وہ فلم ہوتی ہے، جو بیک پہ لینگویج کے جو کسی لفظ کو ادا کرنے کے آپ کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، تو آپ نے اس فلم کو کنورٹ کرنا ہے۔ کھیلنے والی جو فلم ہے وہ آپ نے پلے والی فلم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بہت ہی گہری بات بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کھیلنے کے لفظ کے ساتھ آپ کے دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں نا، وہ پلے کے لفظ کے ادا کرنے سے وہ خیالات آپ کے دماغ میں آ جانے شروع ہو جانے چاہیے۔ تب آپ انگلش لینگویج کے اوپر بہت جلد آپ کی گرپ آ جائے گی، بجائے اس کے کہ پلے کے لفظ کو پڑھنے کے بعد آپ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کا لفظ کا مطلب ہے کھیلنے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کھیلنے ہی اس کا مطلب نکالنا ہے، لیکن مطلب کہ آپ کے جو ذہن میں جو فلم ہے نا، آپ کے جو دماغ میں جو فلم ہے، جو آپ کے دماغ میں جو خیالات ہیں، وہ پلے کے ساتھ کھیلنے والے آٹومیٹکلی آ جانے چاہیے۔ فٹ بال آ جانی چاہیے، ہاکی آ جانی چاہیے، بیٹ آ جانی چاہیے، یا جو بلیئرڈ گیم آپ جو بھی گیم آپ کھیلتے ہیں وہ ریلیٹڈ جو اس کے ریلیونٹ جو خیالات ہیں وہ آپ کے دماغ میں چلنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کے لفظ آپ کے ذہن میں پلے کے ساتھ لفظ کھیلنے والا لفظ جو ہے یہ آپ کے ذہن کے اندر بنے۔ میرا خیال ہے میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آؤٹ سائڈ تک ہم نے یہ پڑھ لیا۔ یہ ہمارے پاس 6 الفاظ ہیں، جو آلسو کا مطلب بھی، کولڈ کا مطلب سردی، فریزنگ جما دینے والی، پلے کھیلنے، گو جانا، آؤٹ سائڈ باہر۔ یہ تو 6 لفظ ہیں جن کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
آگے ہمارے پاس یہ دو کریکٹر ہیں، ان کے سامنے یہ دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ براؤن صاحب ہیں اور یہ ہیں گرین. ٹھیک ہے جی. براؤن کہہ رہا ہے یہ دونوں ایک جگہ پہ آپس میں ملتے ہیں. فرض کریں آپ کی کسی دوست کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل ہم اسے کہیں گے ہاؤ آر یو. ہاؤ آر یو مطلب کہ آپ کیسے ہیں. جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں سلام دعا کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تم کیسے ہو یا آپ کیسے ہیں. اس کا جو ہے آپ کیسے ہیں کا ہم نے کیا کرنا ہے، ہاؤ آر یو. ہاؤ آر یو آپ نے شروع میں آپ اس کو ایسے ریپیٹ کریں گے، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو. پھر آپ کے جب یہ پریکٹس آپ کی بڑھتی جائے گی پھر آپ تیزی سے کہنا شروع کر دیں گے ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو. مطلب کہ جیسے جیسے آپ اس کو اپنے ذہن نشین کریں گے، اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے، آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. پھر یہی الفاظ اگر کوئی دوسرا بندہ بولے گا تو آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یاد رکھیے آپ کسی انگلش کے لفظ کو اس وقت تک شناخت نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے آپ نے اس کو پڑھا نہ ہو، اس کو لکھا نہ ہو، یا اس کے متعلق آپ نے کی بات پہلے کسی سے کی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرے جو یہاں پہ جو گرین ہے، جو گرین بوائے ہے براؤن کو، وہ آنسر کر رہا ہے کہ آئی ایم فائن تھینکس. میں ٹھیک ہوں شکریہ. آئی ایم فائن، آئی ایم فائن، آئی ایم فائن. پہلے آپ یہی پریکٹس کریں گے، آئی ایم فائن، آئی ایم فائن، آئی ایم فائن. تھینکس، 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 تھینکس. تو یہ آپ نے ایک لمبا ٹائم یہ پریکٹس کرنی ہے. آپ نے ڈیلی تقریباً 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ اس لیسن کو دینا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے بار بار دیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر اس میں پیچھے نہیں رہیں گے. اس کے آگے یہ ہمارے 2 سینٹینس ہو گئے. ہم چلتے ہیں اب آگے. اب مسٹر گرین اس سے پہلے پوچھ رہا ہے، یہ جو گرین بوائے ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اینڈ یو، مطلب کہ آپ کا کیا حال ہے. اینڈ یو، اینڈ یو، اینڈ یو. تو براؤن اس کے جواب میں کہہ رہا ہے آئی ایم آلسو اوکے. آئی ایم آلسو اوکے، میں بھی ٹھیک ہوں. آئی ایم آلسو اوکے، آئی ایم آلسو اوکے. بعد میں پھر جب آپ آہستہ آہستہ اس کو سیکھیں گے تو پھر آپ کی اس کی روانی آتی جائے گی. آگے جناب 2 سینٹینس ہیں ہمارے پاس. اٹس کولڈ ٹوڈے، مطلب کہ آج بہت سردی ہے یا یار آج بڑی ٹھنڈ ہے. اٹس کولڈ ٹوڈے، اٹس کولڈ ٹوڈے، اٹس کولڈ ٹوڈے. آپ نے اس کو روانی کے ساتھ، میں بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں کہ یاد کرنا ہے. تو گرین کہہ رہا ہے جی اٹس فریزنگ آؤٹ سائڈ، باہر تو جما دینے والی ٹھنڈ ہے. یعنی کہ وہ اس کے الفاظ کی تائید بھی کر رہا ہے. اور پہلے یہ براؤن کہہ رہا ہے کہ اٹس کولڈ ٹوڈے، اٹس کولڈ ٹوڈے، اٹس فریزنگ آؤٹ سائڈ. یہ مطلب کہ اپنے جب آپ اس میں زیادہ گہرائی میں چلے جائیں گے آپ کو یہ رپیٹ ہو جائے گا. پھر آپ بڑے آرام سے کہیں گے اٹس کولڈ ٹوڈے. جواب میں کوئی بھی آپ کو جواب ملے گا اٹس فریزنگ آؤٹ سائڈ، اٹس فریزنگ آؤٹ سائڈ. کہ باہر تو بہت زیادہ جما دینے والی ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ سردی ہے. نیکسٹ ہمارے 2 سینٹینس آ گئے ہیں جی. آر یو گوئنگ ٹو پلے، کیا تم کھیلنے جا رہے ہو. آر یو گوئنگ ٹو پلے، آپ نے ایسے یاد کرنا ہے. آر یو گوئنگ ٹو پلے، آر یو گوئنگ ٹو پلے، آر یو گوئنگ ٹو پلے. پھر جیسے جیسے آپ یاد کریں گے دیکھنا آپ کی سپیڈ بڑھے گی. آر یو گوئنگ ٹو پلے، آر یو گوئنگ ٹو پلے، آر یو گوئنگ ٹو پلے. اس طرح آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے. جواب میں آ رہا ہے جی نو. آئی ایم گوئنگ ٹو پارک، میں پارک جا رہا ہوں. نہیں میں پارک جا رہا ہوں. نو آئی ایم گوئنگ ٹو پارک. اب دیکھیں یہاں ہم نے آئی میں کے ساتھ ہی ہم نے کوما اپوسٹروف ڈال کے ہم نے ایم ڈال دیا، اے کو ہم نے غائب کر دیا. جبکہ پہلے والے سینٹینس میں یہاں پہ آئی ایم تھا، اے ایم اس کے ساتھ اے لگا ہوا تھا. تو آپ نے ان باتوں کو بہت زیادہ مطلب کہ دھیان سے سیکھنا ہے. آر یو گوئنگ ٹو پلے، کیا تم کھیلنے جا رہے ہو. کہہ رہا ہے نو آئی ایم گوئنگ ٹو پارک، میں تو پارک جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آگے والا ہمارا سینٹینس ہے جو لاسٹ ہے اس ویڈیو میں، وہ کہہ رہا ہے گڈ بائے.
وہ بھی کہہ رہا ہے گڈ بائے. اب اس کو آپ کسی بھی انداز سے کہہ سکتے ہیں. تیزی میں ہے تو ہم کہیں گے گڈ بائے, گڈ بائے, گڈ بائے, اوکے, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جیسے ہم اللہ حافظ کئی انداز میں ادا کرتے ہیں, ایسے یہ ہے کہ گڈ بائے کو بھی آپ نے کئی الفاظ میں ادا کرنا ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے یہ ویڈیو بڑے ہی دھیان سے اور غور سے دیکھی. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک دیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے 30 لیسن جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ انگلش میں کافی حد تک روانگی آپ کی آ چکی ہوگی, سیکھ چکے ہوں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.